آپ نے ایسا کون سا ٹائم ڈیفیکلٹ ٹائم فیس کیا اپنے جرنی میں جو آپ نے کہا کہ یار مجھ سے آگے نہیں ہو سکتا؟ اینڈ تو اس پہ اگر دیکھا جائے تو اس پہ آگے مجھے بڑی مشکلات نظر آ رہی ہیں. اللہ خیر کرے. جین زی کو میرے خیال میں کوئی بات سمجھانا نا بہت مشکل ہے. السلام علیکم، دس از می محمد صالح اینڈ دس از مائی سیکنڈ پوڈ کاسٹ. میرے پاس جو گیسٹ ہے از ون آف دی like I am call him funniest guy and اور آپ کو بہت کچھ سکھائے گا and I am also willing to learn something from him and آ جائے. سب سے پہلے گیسٹ سے ملیں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے میں اسے ڈفرینٹ جو ہے چیزیں پوچھوں گا لائف سے ریلیٹڈ اور اس سے جرنی جانیں گے اور بہت کچھ سیکھیں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ہے. شکر. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم، جو آپ نے ٹائم نکالا اور ہمارے آڈینس کے لیے ادھر آئے. تو سر سب سے پہلے مجھے آپ کی جرنی کے بارے میں بتائیں. مجھے تو پتہ ہے لیکن آڈینس کو پتہ نہیں ہے جو آپ نے ڈیفیکلٹی فیس کی اپنے لائف میں، جو آپ کو کیریئر کے لحاظ سے پروفیشنل لحاظ سے. تو کائنڈلی اور ہمارے آڈینس کو بتائیں. سب سے پہلے اپنی جو انٹروڈکشن کر پھر جو ہے وہ جرنی کے بارے میں جانیں. یار انٹروڈکشن کی جہاں تک بات ہے وہ تو میرے خیال میں آپ نے بڑا پیارا دے دیا. پہلے آپ نے پوڈ کاسٹ کا اسٹارٹ کیا کہ جو ہے نا ہمارا ٹاپک کیریئر ہوگا یہ ہوگا. پھر آپ نے میرے انٹروڈکشن دے دیا کہ فنیسٹ گائے. وہ آڈینس تو کہے گی کہ یار کیا پاگل ہے، فنیسٹ گائے کیریئر پہ کیا بات کرے گا. نہیں ہمارا کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ پھر بات کرتے رہیں. سر آپ مجھے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کا جو جرنی اسٹارٹ ہوا وہ کیسا اسٹارٹ ہوا اور ابھی جو کس پوزیشن پر ہو، ہاؤ آر یو فیلنگ؟ یار جرنی کا اسٹارٹ میرا یار ویسے میں انٹرنشپ کی الحمدللہ جب بھی مجھے سیمسٹر بریک ملی آفٹر یعنی فورتھ سیمسٹر آنورڈس میں نے انٹرنشپ کی ہے. فورتھ سیمسٹر کے یعنی بعد مجھے انٹرنشپ کا سب سے پہلے میں نے انٹرنشپ کیا ایز اے مارکیٹنگ ایگزیکٹو. تو مارکیٹنگ میں انٹرسٹ تھا اسٹارٹ میں. تو اس کے بعد پھر سکس سیمسٹر کے بعد جو میری انٹرنشپ تھی وہ یونیورسٹی کے اندر ہی تھی. آئی واز بیسکلی ہیڈ ایف ٹی او ایڈمیشن کمپین تھی جو اس کا ہیڈ ایف ٹی او تھا میں. تو تھوڑا مکس ہو گیا بٹ آفٹر 8 سیمسٹر تو اس کے بعد پھر میرے دوست نے مجھے جگہ ریکمینڈ کیا کوٹستان وینچرس. تو وہاں سے میرا کریئر کا اسٹارٹ ہوا ایز اے بی ٹی ریپرزینٹیٹیو. انٹرنی تھا بیسکلی. تو وہاں سے پھر کیریئر کا اسٹارٹ ہوا اور اب ماشاء اللہ ایسنس فیز میں مجھے آلموسٹ تقریباً کیریئر کو میرے تقریباً 3 سال ہونے والے ہیں اور ایسنس فیز میں تقریباً 1 سال 4 مہینے زیادہ ٹائم ہو گیا ہے. تو ابھی میں کرنٹلی ایز اے بزنس ڈیولپمنٹ مینیجر ہوں. گڈ ماشاء اللہ سر. سر اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کا جو جرنی انٹرسٹنگ تھا تو آپ نے ایسا کون سا ٹائم ڈیفیکلٹ ٹائم فیس کیا اپنے جرنی میں جو آپ نے کہا کہ یار مجھ سے آگے نہیں ہو سکتا؟ اینڈ پھر آپ نے وہ چیلنج کس طرح اوور کم کیا اور کیا سیکھا اس جرنی سے ڈیفیکلٹ ٹائم سے؟ یار ڈیفیکلٹ ٹائم تو میرے خیال میں الحمدللہ اب تک نہیں آیا میرے. جنرل بات ہے اللہ نے بڑا احسان کیا ہے. ڈیفیکلٹ ٹائم بس پڑھائی کے معاملے میں ہوتا تھا یونیورسٹی تک. اس کے بعد اللہ نے تھوڑا کرم کیا ہے جدھر بھی مشکلات فیس کی ہیں تو ادھر اللہ نے مدد کی ہے تو ٹھیک ہو گیا. مسئلہ نہیں ہوا ابھی تک مسئلہ نہیں ہوا. ہاں جس طرح ابھی جاب میری بیسکلی جس طرح سیلس کی ہے تو اس میں جو ہے نا کریئر کا اسٹارٹ جو ہے اس میں کچھ سمجھ نہیں آتی. تو مجھے بھی 3 سال ہو گئے لیکن ابھی پراپر جو میرا کام ہے اس میں بھی مجھے تقریباً 1-2 مہینے ہوا ایسے جس میں میں نے کام اسٹارٹ کیا ہے. تو اس پہ اگر دیکھا جائے تو اس پہ آگے مجھے بڑی مشکلات نظر آ رہی ہیں. اللہ خیر کرے. پتہ نہیں ایگزیکٹلی. اچھا سر ہم جو ہے تھوڑا کیریئر کے بارے میں اور بھی ڈسکشن کرنے کے پر جائیں گے لائف سے ایموشن اینڈ جو ہے اس کے اوپر بات کر لیں گے جو آڈینس کے انٹرسٹ کے مطابق ہوگا. سر اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ ابھی جو ینگسٹر ہے لائک ہمارے ایج سے ریلیٹڈ ہو گئی وی کین کال دیم جین زی لوگ ہیں، اس کو کیریئر میں جو ہے کیریئر چوز کرنا یا ایک اسپیسیفک فیلڈ چوز کرنا اس میں بہت زیادہ ڈیفیکلٹی آتی ہے کیونکہ ابھی اے آئی ایرا جو ہے شروع ہوا ہے. اے آئی 25 میں بہت چینجز لائے ہیں. تو آپ کیا ایسا ایک میسج دو گے ینگسٹر کو کس طرح اپنا کیریئر وائز چوز کر سکتے ہیں جو اس میں لانگ ٹرم پر ہو جو ہے سروائیو کر سکے گا؟ یار جین زی کو میرے خیال میں کوئی بات سمجھانا نا بہت مشکل ہے. ایگزیکٹلی. جین زی اور ماشاءاللہ یار وہ جتنا یعنی ہے نا ٹیلنٹڈ جنریشن وہ اس کو خود پتہ ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے. ایگزیکٹلی. وہ بہت ساری چیزیں جاتے مجھے لگتا ہے ٹھیک کر دے گی جو ڈفرینٹ آرگنائزیشن میں چل رہی ہوتی ہیں.
تو ان کو سمجھانا تو یار ان سے بندے کو خود سیکھنا چاہیے یار. ایسی چیزیں ہوتی ہیں ورڈز سلینگ یوز کرتے ہیں جو پتہ ہی نہیں ہوتا, تو اکثر کسی بچے کو مل کے پوچھنا پڑتا ہے اس کا مطلب کیا ہے, گوگل پہ سرچ کرنا پڑتا ہے, سمجھ نہیں آتی. تو ہم ان سے سیکھ رہے ہیں یار, وہ ہم سے کدھر سیکھیں گے, وہ ہم سے کدھر بات مانتے ہیں. آج کل کی جنریشن تو وہ ہے, لیکن یار ان کے لیے کیا ہے, ان کو دیکھا اپنا یہ ہے کہ ان کو جو اپنا انٹرسٹ نظر آ رہا ہے وہ اسٹارٹ سے ہی اسی چیز پہ لگے ہوئے ہیں, وہ نئی نئی فیلڈس میں جا رہے ہیں, نئی نئی چیزیں ایکسپلور کر رہے ہیں جو ہمیں پتہ چلتی ہے تھرو دیٹ جنریشن جو ہمارے بعد آئی ہے. تو ہم بھی ان سے کافی لرن کر رہے ہیں. تو باقی ہم لوگ ان میں کیا ہی کریں گے. ایگزیکٹلی سر. اور دوسرا آپ جو ہے ادھر ہی ایسنس کا ہمیں بزنس ڈیولپر مینیجر ہو, ٹھیک ہے. تو بزنس مینیجر جو ہوتا ہے یا سیلس ٹیم والے جو ہوتا ہے وہ کمپنی کا بیک بون ہوتا ہے. ہم کہہ سکتے ہیں یہ کمپنی کا بیک بون ہوتا ہے کیونکہ یہ جو ہے بزنس لاتا ہے کمپنی کو. تو آپ جو if someone want to build their career and is a business developer اور business development یا sales میں آنا چاہتے ہیں تو آپ اسے کیا جو ہے روڈ میں دینا چاہو گے کہ فار ایگزامپل آپ نے یہ کرنا ہے اور یہ چیزیں اوائڈ کرنا ہے؟ یار اچھا پہلے میں ایک چیز کلیئر کر دوں, سیلس اور بزنس ڈیولپمنٹ یہ ڈفرنٹ فیلڈز ہیں, ان کو مکس نہ کرنا. سیلس میں یہ ہوتا ہے کہ یار آپ کو بس کمپنی کا پروڈکٹ ہے, کوئی چیز ہے, آپ نے وہ بیچنا ہے, بس آپ سیلس بڑھا رہے ہو. جو بی ڈی ہوتا ہے نا ان کا کام ہوتا ہے ریلیشن شپ بنانا ہے کمپنی کا دوسری کمپنی تاکہ وہ مل کے بزنس ایسوسیٹ کرے یہ کرے وہ کرے. بہرحال یار میں نے جہاں تک دیکھا نا یہ فیلڈ کافی انٹرسٹنگ ہے. یہ آپ کو جو ہے نا بہت آپ کو جو ہے تیز بنا رہی ہے, بہت آپ کو اسمارٹ, آپ کو مائنڈ بڑا شارپ کرتی ہے, آپ کو اٹینٹیو رکھتی ہے. تو اس فیلڈ میں تو سب کو یہ کہوں گا کہ آنا چاہیے. اگر آپ کو ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ ہے تو پھر تو آپ کے لیے بہت فائدہ ہے. ویسے اگر نان ٹیکنیکل ہے تب بھی آپ کی کمیونیکیشن اسکل اسٹرانگ ہونی چاہیے اور آپ کی اٹینشن ٹو ڈیٹیل ہونی چاہیے. اور آپ کو میرے خیال میں اگر آپ کو صحیح شارپ ایک بی ڈی کا بندہ بننا ہے نا تو آپ کو تھرو دا لائن سمجھنا پڑتی چیزوں کو کہ آپ ان کے پیچھے کیا وجہ ہے, کیا راز ہے. تو خیر ہم بھی سیکھ رہے ہوتے, میرے لیے تو روز کوئی نیا دن نہیں ہوتا ہے. تو اوور آل اگر دیکھا جائے تو یعنی جو بڑے ہیں ان کو میں نے دیکھا ہے سیلز یار از اے ویری ٹف جاب. ایگزیکٹلی. اور دوسرا چیز سر یہ کہ سیلز از آل اباؤٹ کمیونیکیشن. جتنا آپ کا کمیونیکیشن اسٹرانگ ہوگا اور پھر آپ اپنا میسج سمجھا سکتے ہو جو ہے اپنے پرسپیکٹیو کو, اتنا آپ کو جو ہے سیلز جو ہے زیادہ جنریٹ ہوتی ہے. اور دوسرا آپ نے بہت انٹرسٹنگ بات کی کہ بزنس ڈیولپمنٹ از آل اباؤٹ ریلیشن شپ بلڈنگ, کیونکہ آپ اپنے کلائنٹ سے ریلیشن شپ بلڈ کر رہے ہیں اور وہ بلڈ ہوتا ہے ٹرسٹ سے. اور جتنا آپ کا کمیونیکیشن اسٹرانگ ہوگا, جتنا آپ کا کمیونیکیشن اچھا ہوگا تو وہ ایزیلی ٹرسٹ بلڈ ہوتا ہے اور جو ہے ریلیشن شپ ایزیلی بلڈ ہوتا ہے اور پھر اور لانگ ٹرم چلتا ہے. This is interesting. And sir, this is the last thing I wanted to ask about the professional life is that like if we talk about the company life, company life میں جو ہے different اچھا environment بھی ہوتا ہے, برا environment بھی ہوتا ہے, تو لوگ سیکھتے ہیں. بٹ اسی طرح کمپنی سے دو لوگ نکلتے ہیں, ایک جو ہے بزنس ڈیولپ کرتا ہے آفٹر جاب اور ایک ادھر ہی رہتا ہے. تو جو بزنس ڈیولپ کرتا ہے آفٹر 2-3 ایئر بعد جو جاب سے نکلتا ہے تو وہ ایسا کیسا جو ہے کوئی چیز جو ہے ڈفرینٹ کرتا ہے کہ وہ اپنا بزنس ڈیولپ کرتا ہے اور ایک بندہ ادھر ہی رہتا ہے سیم جو آفٹر سارا جو ہے لائف جاب ہی جاب. دیکھو اٹس آل اباؤٹ یور مائنڈ سیٹ. ہاں مجھے ابھی تک یاد ہے یونیورسٹی میں ایک کورس لے رہا تھا مینجمنٹ اکاؤنٹنگ, تو اس میں ہمارے سر نے بڑی پیاری بات کی, کہتا ہے آپ میں سے کون کون بزنس کرنا چاہتا ہے, تو سب نے بزنس اسٹوڈنٹ ہے سب نے ہاتھ رکھی, سب نے کہا کسی نے بھی نہیں کرنا. میں نے کہا یار یہ کیسے بندہ یار بزنس کے اسٹوڈنٹ کو پیارا کہ یار آپ میں سے کسی نے بزنس نہیں کرنا. ٹھیک ہے, اس نے کہا کہ یار بزنس کرنا کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے, ٹھیک ہے, اگر آپ آلریڈی کوئی بزنس چلتا آ رہے نا پھر آپ اس میں مدد کر لو, یہ وہ اپنا کوئی بزنس نہ کھڑا کرنا یہ وہ. تو میں نے کہا بھی پڑھ موٹیویٹ کر رہا ہے, لیکن پھر اس نے یہ بھی کہا کہ یار نہیں ایسا نہیں ہے کہ لوگ کرتے نہیں ہیں بزنس, لوگ کرتے ہیں اسٹارٹ کرتے ہیں فرام اسکریچ, لیکن وہ بڑی ان کو اسٹرگل فیس کرنی پڑتی ہے. تو اٹس آل اباؤٹ مائنڈ سیٹ کہ آپ بزنس کرنا چاہتے ہو یا جاب کرتے ہو پوری زندگی, جس طرح جس کو آسانی لگ رہی ہے. دیکھو بزنس اسٹارٹ کرنا کسی کے لیے بہت اچھی چیز ہے, بہت آسانی سے کر لیتا ہے. کسی کے پاس پیسہ ہوتا ہے نہیں ہوتا تو کوئی لون شون لے کے کوئی اسٹارٹ کر لیتا ہے فرام چھوٹے لیول سے
اسٹارٹ کرتا ہے پھر اسکیل کرتا ہے زیادہ امپلائی ہو سب. خیر اس کا وہی چلتا رہتا ہے. ورنہ جاب والا اگر دیکھا جائے تو اگر بیڈنگ جس طرح آپ بات کر رہے تھے تو بنتا ہے کہ سیلز والوں کے پھر وہ کمیشن والا سارا پیسہ لیا ہو, پیسہ بھی ماشاء اللہ ویٹ ہوتا ہے. تو وہ پیسہ اتنا بنا دیتے ہیں کہ وہ جاب تو خیر ایک ویسی یار ایک اگر بگائی پوری 40 سال ہے جاب میں تو آدھی ہو جاتا ہے. ریٹائرمنٹ کے بعد یا اس کے بعد وہ کر بھی بیٹھ سکتا ہے. تو کچھ نہ کچھ کرنا تو خیر کسی کا جاب کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, کسی کا بزنس کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. تو لیکن بعد آپ سب کو یہی کہنا چاہوں گا کہ یار کبھی بھی جانا ایک دم بزنس اسٹارٹ کرنے کا سوچو بھی ہو تو کوشش کرو کہ یار آپ ایٹ لیسٹ کسی اور کارپوریٹ ایکسپیرینس آپ لو, کیونکہ آپ کو پتہ چلتا ہے امپلائی اگر آپ ایز اے امپلائی جاتے ہیں کسی کمپنی میں پھر آپ کو پتہ ہوتا ہے امپلائی کے کیا کیا ایشوز ہوتے ہیں, کیا کیا کس سے وہ خوش ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا, پھر آپ اپنے بزنس میں اپنے آپ وہ امپلیمنٹ کرو گے. میں یہ کرتا ہوں سر آپ کے پاس if someone want to start their own business تو اس نے سب سے پہلے جو ہے سیکھنا ہے, اور سیکھنا بکس اور لائک پوڈ کاسٹ بکس ان چیزوں سے زیادہ جو ہے لوگوں سے سیکھنا جو ہے امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس سے جو ہے آپ کا کمیونیکیشن اسکل اسٹرانگ ہوتا ہے. جب آپ لوگ کے ساتھ انٹریکٹ ہوتے ہیں انٹریکشن جو ہے زیادہ ڈیولپ ہوتے ہیں تو ان سے بہت زیادہ چیزیں سیکھنے کے ملتا ہے. فار ایگزامپل آئی ایم ہیئر ایز اے سوشل میڈیا ایگزیکٹو, یو آر ایز اے بزنس ڈیولپر. ہمارا جو ہے سر رانا صاحب ہمارا جو ہے بزنس ڈیولپر ایگزیکٹو رانا صاحب کہتے ہیں کہ پیچھے بیٹھے ہمارا سر ہے, اور اس سے بہت لوگوں سے بہت ڈفرینٹ چیزیں سیکھتے ہیں. تو this is a very interesting thing. We should be spend time here to learn from each other, to learn our ہماری پوڈکاسٹ میں سنجے بھیا چاہ رہے تھے لیکن رانا صاحب نے خود ان سے اشارہ کر دیا کہ خود ہی رہو کیا امپورٹنٹ کام چل رہا ہے. اچھا سر مجھے یہ بتاؤ کہ ہم نے تو بہت بات کی کیریئر لحاظ سے اور پروفیشنل لائف سے لحاظ سے. مجھے سر ایک یہ بتاؤ, کل میرے ساتھ یہ ایکسپیرینس ہوا کہ میرا جو روم میٹ تھا تو وہ پریشان لگ رہا تھا. فرام لاسٹ 1 week میں دیکھ رہا تھا, تو میں نے کل اس کو تھوڑا فورس کیا کہ آپ بتاؤ مجھے کہ کیوں لائک ٹینس لگ رہے ہو. تو اس نے پھر مجھے بتا دیا اپنا اسٹوری. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو شیئر, لیکن مقصد یہ ہے اس کا شیئر کرنے کا یہ دری کہ جب میں نے اس کو سمجھا دیا میں نے اسے کہا کہ ابھی دری ہو ٹو بلڈ یور لائف اینڈ بلڈ یور پیرنٹس لائف. ٹھیک ہے, تو آپ میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ لوگ زیادہ تر ادھر ہی ایک دوسرے شہر کو جاتا ہے, اپنا شہر چھوڑتا ہے, اپنا ٹائم انویسٹ کرتا ہے, منی انویسٹ کرتا ہے یونیورسٹیوں میں, کالجز میں, ایون جو ہے کمپنیوں میں ادھر ہی. تو آپ اس کو ینگسٹر کو جو ہے کس طرح ایک ایسا میسج دو گے کہ وہ آپ جو ہے اپنا ٹائم انویسٹ کرے اپنے رائٹس تھینک یو پر, تاکہ اس کو لانگ ٹرم فائدہ ملے. یار میرے خیال میں دیکھیں ہمیں بھی بڑوں نے بہت اس طرح مشورے دیے ہوئے ہیں, بہت ایڈوائسز کی ہوئی ہیں, بٹ ہم لوگ اس وقت نہیں سمجھتے. آپ کسی کو کوئی بات کر دو نا, اسپیشلی ابھی آج کل کے ینگسٹرس کو, تو وہ سن تو لیں گے لیکن مشکل ہے اس وقت اس پہ عمل کرے. تھوڑا ٹائم لگتا ہے. جب تک آپ کو کسی حادثے نہیں, وہ کیا کہتے ہیں کہ کون سیکھتا ہے صرف باتوں سے, سب کو ایک حادثہ ضروری ہے. تو وہ پھر اس وقت یاد آتی ہے کہ یار ہمیں کسی نے یہ کہا تھا. تو اس دن پچھلے دنوں ایک میں نے حرکت کر دی تھی بڑی عجیب سی. تو میرے مینیجر نے کہا کہ یار اپنا دماغ کم استعمال کرو, جو میں کہہ رہا وہ کرو. اچھا میں نے کہا اچھا جی. تو اس کے بعد سے کوشش یہی کی کہ یار ٹھیک ہے وہ پڑھا ہے ظاہری بات ہے, میں تو 24-25 سال کا ہوں, وہ 40-45 سال کا, اس کو زیادہ ایکسپیرینس ہے. تو وہ کسی وجہ سے وہاں پر بیٹھا ہوا ہے. تو وہ کہتا ہے یار میں یہ چیزیں فیس کر کے آیا ہوں, مجھے ساری چیزیں پتہ ہے, تو اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ ایزی ہو جاؤ. تو لوگوں کو یار ینگسٹرس کو مشورہ کیا ہے, مشورہ یہی ہے کہ یار ایٹ لیسٹ آپ جو ہے نا اپنا مین گول نہ بھولو. آپ کو بتاؤ کہ آپ نے کرنا کیا ہے, آپ کا مین گول کیا ہے. آپ مین گول کو اچیو کرنے کے لیے نا آپ اس کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہو. یار آپ کے اگر ایسا فون بھی لینا ہے, آپ زیادہ مینیج کر دو تو آپ کو تیاری کسی طرح کچھ کرنے. تو اسی طرح آپ کا مین گول آپ کو نہیں بھولنا چاہیے.
کیا کوئی مین گول کیا زندگی سے. That was our today podcast and I hope آپ لوگ نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا اس سے. اگر آپ ان لوگوں نے کچھ بھی کوئی ایک سینٹینس یا ایک ورڈ سیکھا ہے اس پوڈ کاسٹ سے تو I need your feedback in the comment section. آپ نے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ ہم کس طرح اور کنٹینٹ جو ہے امپروو کر سکتے ہیں, کس ٹاپک کے اوپر بات کر سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس جو ہے ادھر لوگ بہت زیادہ ہے, ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ کے ڈفرینٹ لوگ ہیں, ڈفرینٹ ایکسپرٹی ہے ان لوگوں کے, ڈفرینٹ جو ہے اسکل ہے ان لوگوں کے پاس. تو آپ لوگوں نے کمنٹ میں بتانا ہے کہ آپ لوگ نیکسٹ پوڈ کاسٹ کس ٹاپک کے اوپر جو ہے جانا چاہو گے یا جو ہے دیکھنا چاہو گے ہمارے ساتھ. Thank you so much for your time and thank you so much, sir. Thank you so Bye. much.